وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ کراچی میں ایس آئی یو کے زیر حراست مبینہ تشدد سے نوجوان عرفان کے قتل کے معاملے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سیکرٹری داخلہ سندھ کو احکامات دے دیے ہیں۔ واقعے کی مکمل فورنسک اور تفتیش کی جائے گی اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ کیس کو تفتیش کے جدید طریقوں کے ذریعے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان سے۔ راہیل، بتائے گا کس طرح سے اس تفتیش اور تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا؟ جی سارا، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ بدھ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور جمعرات کو جیو نیوز نے جب اس خبر کو بریک کیا تو اس کے ورثہ کا یہ کہنا تھا عرفان کے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عرفان اور اس کے ساتھ اس کے دیگر ساتھیوں کو عائشہ منزل کے علاقے سے ایس آئی یو پولیس نے حراست میں لیا تھا، جس کے بعد جمعرات کو ہی عرفان مبینہ تشدد سے ایس آئی یو میں دم توڑ گیا تھا، جس کے بعد پھر اس کا پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس اہلکاروں نے کوشش بھی کی اور جمعرات کی شام 7 بجے وہ جنہ اسپتال میں لاش لے کر پہنچے تھے اور اس کے بعد پھر جب وہاں پہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تو اگلے دن انہوں نے ایک دفعہ پھر اٹیمپٹ کیا، لیکن جمعے کو میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہوا اور جو ہماری پولیس ذرائع میں بات ہوئی تھی اس کے مطابق اس پہ تشدد کے 7 بڑے نشانات بھی پائے گئے تھے۔ اس واقعے کے خلاف ورثہ نے نہ صرف ایس آئی یو سینٹر کے باہر بلکہ سوراب کوٹ میں بھی ای ڈی سینٹر کے سامنے سرخانے کے سامنے انہوں نے مظاہرے کیے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ واقعی ملوث اہلکاروں کو گرفتار کیا جائے۔ اس سے قبل ان اہلکاروں کو صرف اور صرف سسپینڈ کیا گیا تھا، لیکن کل اس کیس میں ایک اور پیش رفت ہوئی تھی کہ جو 2 پولیس اہلکار تھے ان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی جس میں قتل خطا یعنی 319 کی سیکشن لگائی گئی ہے اور دونوں اہلکاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ آج وزیر داخلہ سندھ نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے جوڈیشل انکوائری کا بھی حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس واقعے پر افسوس کا بھی اظہار کیا ہے کہ پولیس کسٹڈی میں ایک نوجوان کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا راہیل اس تفصیل کے لیے۔